हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम पाक फ़तेहमंद नाम में आइए आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम इब्तिदा में अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम कुरान के हसूर में खुदा के कलाम को सीखने के लिए दुआ मांगेंगे। सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। खुदाए कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी जलाली बाप, तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे अजीम फजल के लिए जो तूने हम पर किया कि यीशु मसीह को हमारा नजात दहिंदा बनाकर इस दुनिया में भेजा और उस पर ईमान रखने के सबब से हम तेरे बेटे और बेटियां बनकर तेरी पाक हसूरी में आए हैं, ताकि खुदा तेरे कलाम के भेदों को तेरे पाक रूह के वसीला से, जो हमारा बेहतरीन मददगार और उस्ताद है, उसके वसीला से सीख सकें और इन गहरे भेदों को, इस इल्हाम को और इसकी समझ को लेकर अपनी ज़िंदगियों में ना सिर्फ अपने ईमान में मजबूती पाएं बल्कि बहुत सी रूहों की निजात के लिए गवाही का सबब ठहरें और सब बातों में खुदम तो जलाल और इज्जत पाए। वापस मानी हम सब की सहायता करना, तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुदा, इस सारे इंतज़ाम के लिए खुदा, इस स्कूल के लिए खुदम, मैं अपने आप के लिए और इन बैठी तमाम जानों के लिए खुदा मैं तेरे पाक रूह की हिकमत को, तेरे फजल को, तेरी मदद को, तेरी सहायता को चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ खुदा जितना वक्त हम कलाम मुकद्दस की इन बातों को सीखें, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे और हमारी तमाम कमज़ोरियों को दूर करके अपनी कभी कुदरत के वसीला से हम पर वो बेदया करे जिनके सबब से खुदा हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी रूहें मुनव्वर हों, रोशन हों, हमारी अक्लें खुदा तेरे कलाम के वसीला से नूर पाएं और इस नूर को लेकर दुनिया में बहुत सी रूहों की निजात का सबब बन सकें। हम सब की शुरू से लेकर आखिर तक सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए इससे पहले कि हम अहदे अतीक का मुतालिया करने के लिए, उसका तौरफ, उसको समझने के लिए अपनी क्लास का आगाज करें, मेरे साथ ज़बूरों की किताब में से एक हवाला निकालिएगा। ज़बूर 119 है और उसकी आयत नंबर 59। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सब मिलकर कहें आमीन। आज की हमारी ये क्लास एक वाज की सूरत में नहीं बल्कि एक तालीमी सेशन है और जिसके अंदर हम ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि पुराने अहद के तौरफ को सीखेंगे। उस पर थोड़े वक्त के लिए तहकीक की बातों, अहद अतीक की तारीफ, उसकी फितरत, उसकी नवीयत, उसका मकसद और उसका दायरा कार, उस पर थोड़े वक्त के लिए गौर करेंगे। जैसा कि बाइबल मुकद्दस आपके सामने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की सूरत में एक मसीही दुनिया के लिए बेहद अहम और ख़ास अहमियत की हामिल है, ईमान की बुनियाद, और फिर इसी तरह से आपकी तमाम तर उम्मीदों का महवर और हर तरह से उन बातों के लिए जिनकी ईमानदार को समझ होनी चाहिए, उसकी तहकीक के लिए इसके अंदर वो सब कुछ मौजूद है। आज हम जिस चीज पर बात करेंगे वो है अहद अतीक, यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन है बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्सा के लिए, जिसको तारीखी तौर पर अल्फाजी मानों में पुराना अहदनामा, अहद अतीक या ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। और अहद अतीक कोई एक अदमी मजमुआ नहीं है, यानी बात याद रखें कि अहद अतीक कोई अदमी मजमुआ नहीं है कि हम इसको अदबी मजमुआ समझ कर पढ़ें, बल्कि उसे तारीख में पैवस्त
खुदा के इल्हामी मुकाशफा के तौर पर समझना बेहद जरूरी है। और ये बैक वक्त एक मुकद्दस सहीफा और एक इलाहियाती बयानिया है, और जिसे समझने के लिए दुरुस्त इल्मी और सही तरीकाकार और उसकी हसासियत के मुताबिक उसकी समझ रखना बेहद जरूरी है। और बतौर अहद लफ्ज जो है, ये टेस्टामेंट एक इस्तिलाह है, और ये लफ्ज टेस्टामेंट जो है ये लातीनी जबान टेस्टामेंटम, जिसका तर्जमा अब्रानी जबान में बेरेट अहद, यानी बेरेट का मतलब है अहद, उस लफ्ज से निकला है। और अहद सिर्फ एक कानूनी मुआहिदा नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ से शुरू किया गया एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी पाबंदी या एक ऐसा तल्लक, और उसके अंदर एक दूसरे के साथ एक होना। और इसके लिए वॉल्टर बयान करते हैं कि अहद अतीक खुदा की मुसलसल गवाही और वादे और तकाजे, और वो अपने साथ हमारे उस तल्लक को जो उसने हमसे बांधा, या उस वक्त के जमाना के लोगों से, जैसे हम इसको अहद अतीक कहते हैं, तो इसका मतलब है कदीम की कलीसिया के साथ खुदा का अपने लोगों के साथ वो रिश्ता, वो एक पाबंद तल्लक, जिसमें उसने उन्हें हदूदो क़यूद दी, उन्हें कायदे कवानीन बख्शे, और उन तमाम बातों के लिए उसने उन्हें अपनी पाकीज़गी, अपनी समझ और अपने लॉ के मुताबिक, अपनी शरीयत के मुताबिक उन्हें उन पर अमल करने के लिए वो समझ अता की, और वो तहरीरी सूरत में उन्हें दिया गया। और अहद अतीक बुनियादी तौर पर एक अहद के अंदर मुसलसल चंद और अहूद जो हैं, यानी अहद की जमा अहूद जो हैं, वो इसमें आपको मिलेंगे पुराने अहदनामा में। जैसा कि अगर आप पैदाइश की किताब को आगाज ही से पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बिलावास्ता तौर पर तख्लीक का अहद मिलता है, और तख्लीक के अहद में आपको खुदा अपने लोगों को, या अपने एक तख्लीक जिसे स्पेसिफिक हम बनीनो इंसान के लिए इस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को, या इंसान की तख्लीक के आगाज का मानी लेते हैं, तो इसमें आपको तख्लीक का अहद मिलेगा कि खुदा ने कैसे तमाम चीजों को तख्लीक करने के बाद बनीनो इंसान के लिए अपनी तख्लीक को किस तौर से, किस तरह से, ये कह लें कि उसकी आपको पिक्चर नजर आएगी शुरू में। फिर इसी तरह से जब आप पैदाइश 12 बाब, फिर इसके बाद 15वां बाब, फिर इसके बाद 17वां बाब, आप इनको देखते हैं, तो वहां पर आपको तख्लीक के बाद जो पहला अहद आपको नजर आता है, वो इब्राहिमी या अब्राहम का अहद आप उसको कह सकते हैं। इब्राहिमी अहद के तौलक से कि खुदा ने अपने बंदा अब्राहम को चुना लिया और उसे अब्राहम बनाया, और फिर उसके साथ एक अहद का आगाज किया, जिसे बाइबल के अंदर आप पैदाइश की किताब में 12वें बाब से 17वें बाब तक आप इसको पढ़ सकते हैं कि वहां पर आपको ये अहद नजर आता है। इसकी पूरी आपको एक डिटेल मिलेगी कि कैसे खुदा ने उसे अपने लिए चुना, उसके साथ अहद बांधा, फिर उसे कहा कि तू मेरे हजूर चल, कामिल हो, मैं तुझे बरकतें दूंगा, मैं तुझे अहद का मुल्क दूंगा, मैं तुझे अहद का फरजंद दूंगा। ये सारी बातें उस अहद के अंदर आती हैं। फिर इसी तरह से उसके बाद जब हम खरूज की किताब उसके 19वें बाब
से 24वें बाब तक देखते हैं तो वहां पर हमें एक और अहद नजर आता है, और ये अहद हमें बुजुर्ग मूसा की शक्ल में बनी इसराइल के लिए एक ऐसा नबी, एक ऐसा छुड़ाने वाला, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा चौपान, एक ऐसा नगरान, एक ऐसा मुख्तार नजर आता है, जिसमें खुदा अपने लोगों के साथ इस अहद के वसीला से भी उन तमाम बातों को जिनमें खुदा की मोहब्बत, खुदा का मकसद, खुदा की फितरत इंसानों के लिए कैसी है कि खुदा बुजुर्ग
اس کے اندر شریعت یا موسیٰ کی 5 کتابیں یعنی پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء اور عبرانی صحائف کی سنگ بنیاد سمجھی جانے والی یہ 5 کتابیں ہیں جو نہایت ہی اہم حصہ ہے، اور اکثر کتاب مقدس کو یہودی لوگ توراہ ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عہد عتیق کی دوسرے حصے کو نبویم، جس کا لفظ سیغہ جمع ہے، جس کا مطلب ہے انبیاء، یعنی کہ تاریخ کی 21 کتابیں اس کا حصہ ہیں، اور آسانی کی خاطر انہیں مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی پہلی ابتدائی کتب اور بعد کی انبیائی کتب۔ اور پہلی انبیائی کتب وہ ہیں جنہیں تاریخی مانا جاتا ہے، جیسے یشوع، قضات، پہلا دوسرا سیموئیل اور پہلا اور دوسرا سلاطین۔ تاریخ کی کتب پر، اور پھر اسی طرح سے مختصر طور پر یہ کتابیں خالصاً تاریخی حصہ یا سالانہ یادداشتیں، یا پھر اسی طرح سے ان کے تعلق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ابراہیم، موسیٰ اور داؤد کے وسیلہ سے خدا کے کلام اور وعدوں کی تکمیل کے کام ہیں۔ اور بعد کی جو انبیائی کتب ہیں وہ ان میں باقی تمام کتابیں اس ترتیب کے ساتھ شامل ہیں، جیسے زبور ہے، ایوب کی کتاب ہے، مثال ہے، دانیل، عزرا، نہمیہ، تواریخ، اور یہ وہ تمام کتابیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے جب ہم عہد عتیق کا دائرہ کار اس کو دیکھتے ہیں تو عہد عتیق تخلیق کے عمل سے لے کر خدا کی عدالت اور رحمت تک ایک مکمل مفصل بیان عہد عتیق کے اندر آپ کو ملتا ہے، اور اس کا احاطہ کچھ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ عہد عتیق جو ہے وہ تخلیق یعنی پیدائش کے پہلے باب سے شروع ہو کر جلاوطنی کے بعد عزرا اور نہمیہ تک تقریباً 2000 سال کی تاریخ پر مشتمل ہے یا اس کو بیان کرتا ہے۔ تاہم اس کا الہیاتی دائرہ صرف وقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں وسیع ہے، اور جو کچھ اس میں شامل ہے وہ سب کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل کے طور پر کہ سب سے پہلے انسان کی ابتدا ہے اس کے اندر، کہ خدا نے انسان کو کیسے تخلیق کیا، خدا نے انسان کے لیے کس طور سے اپنی قدرت، اپنی محبت، اپنی فطرت، اپنے مقصد کو انسان کو تخلیق کرنے کے سبب سے پورا کیا۔ پھر اسی طرح سے ہم گناہ کا آغاز دیکھتے ہیں، جس طرح سے ہم تخلیق کے آغاز میں بہت ساری چیزوں کا آغاز دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا تخلیق ہونا، جانداروں کا تخلیق ہونا، روشنی، اندھیرا اور سمندر، پہاڑ، دریا، وہ سب کچھ۔ اسی طرح سے بہت سی چیزوں کی کریشن، اس کا آغاز، اور اسی طرح سے ہم دوسرے پوائنٹ میں گناہ کی فطرت، گناہ کے آغاز کو دیکھتے ہیں جو اس زمین پر انسان سے باغ عدن میں سرزد ہوا، اور پھر اسی طرح سے ہم اس کے بعد نوح کے وسیلہ سے جب نوح کا طوفان آیا تو ہم خدا کی عدالت اور خدا کی رحمت کو دیکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے بے شک اس بات کہ خدا نے انسان کو بڑی محبت سے تخلیق کیا،
اور پھر اس کے بعد انسان اپنے گناہ کے سبب سے خدا سے دور ہو گیا. خدا نے زمین کی عدالت کی اور سمندر پانی کے وسیلہ سے بہت ساری دنیا بلکہ 8 جانوں کے علاوہ وہ سب کچھ جو اس زمین پر تخلیق کیا گیا تھا وہ اس عدالت کا اس کی نسل ہو گیا, اس کا حصہ بن گیا. اور پھر اس کے باوجود 8 جانوں کے بچائے جانے کے بعد ہم انسانوں کے لیے خدا کی محبت کو پھر سے آخرت کی امید کے ساتھ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کرسٹوفر جے ایچ رائٹ اس کے لیے ایک نظریہ پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس میں تمام تاریخ کو خدا کے مقاصد کے تحت سمجھا جا سکتا ہے وہ ہے کہ عہد عتیق کا مقصد خدا کی ذات کا اظہار, یعنی کہ عہد عتیق کے تعلق سے ایک بہت خوبصورت اسکالر خدا کے خادم کرسٹوفر جے رائٹ لکھتے ہیں کہ عہد عتیق کا مقصد خدا کی ذات کا اظہار, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ عہد عتیق میں خدا یہوہ کو مختلف انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے, اور مختلف انداز میں جیسے کہ خدا خالق ہے, اور خالق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تخلیق کرنا, یعنی کہ وہ ایک خالق ہے, اور جب خالق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیق لازم ہے. اور جب آج کی دنیا میں ہم سائنس کے نظریات کو دیکھتے ہیں تو سائنس بہت سارے الٹ پلٹ نظریات کے وسیلہ سے بھی اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ انسان ایک مادے کے پھٹنے سے وجود میں آیا, پھر اسی طرح سے کلوننگ کے عمل میں کہ وہ ارتقائی عمل کا حصہ بنا, اور پھر وہ ایک جانور سے انسان کی شکل میں تبدیل ہوا ارتقائی عمل کے وسیلہ سے. جبکہ عہد عتیق اس صداقت کو بیان کرتا ہے دنیا کے آغاز ہی سے خدا نے انسان کو کس طور سے تخلیق کیا, اور عہد عتیق کے اندر خدا کی ذات اقدس کا بڑا واضح بیان ملتا ہے کہ پیدائش کی پہلی کتاب, بائبل کی پہلی کتاب, عہد عتیق کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب, اس کے پہلے اور دوسرے باب میں آپ تخلیق کے سارے عمل کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے دوسری بات خدا کی ذات اقدس کے حوالے سے پرانے عہد نامہ کے اندر یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ایک بہترین پہچان, اور وہ ہے خدا کے منصف ہونے کی. اور خدا کے منصف ہونے کی کس طرح سے کہ جب آپ پیدائش 6 باب سے لے کر 9 باب تک بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ کو دیکھتے ہیں, پرانے عہد کو پڑھتے ہیں, عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو خدا تمام تر باتوں میں, ایک نہیں دو نہیں بلکہ تمام تر باتوں میں خدا اپنی ذات میں ایک منفرد اور یکتا اور ایک ایسی الہی قدرت کے ساتھ ایک منصف کے طور پر آپ کو نظر آتا ہے. اور جب ہم خدا کے تیسرے ٹائٹل کو یعنی ذات کے اظہار کو, اس کے ظہور کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خروج 12ویں باب سے لے کر 14ویں باب تک ہم خدا کو, اس کی ذات اقدس کو بطور نجات دہندہ دیکھتے ہیں. اور خروج کے اندر آپ ایک بہت بڑے وسیع تک واقعہ کو اور اس کی تمام تر اہمیت اور اس کی زمانوں تک کی صداقت اور خدا کے عجائب, خدا کی قدرت, خدا کا اپنے لوگوں کے لیے وہ درد احساس اور خدا کا ان کے لیے وہ نجات کا منصوبہ جو خدا اپنے جس نے انسان کو بڑی محبت سے تخلیق کیا, وہ اپنے لوگوں کے لیے نجات کے لیے کس طور سے سامنے نظر آتا ہے. اور وہ ہمیں خروج کی کتاب کے 12ویں کا
اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں 5ویں بات میں، تو وہاں پر ہمیں خدا عہدوں کا خدا، وعدوں کا خدا اپنے قول اور اقرار کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اور یہ ہم استثناء کی کتاب کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو بے شمار ایسی باتیں جن میں خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ، اس وقت کے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو باتیں کی، جو عہد باندھے، اور ان عہد کے ساتھ خدا نے جو شرائط رکھی، اور جو باتیں خدا نے ان کے لیے قائم کی، ان کی خدا کے قدرت کے وسیلہ سے، خدا کے قوی ہاتھ کے وسیلہ سے اس کے لوگوں کے لیے وہ تمام تر برکات اور ان باتوں کے ماننے اور نہ ماننے کی وضاحتیں آپ کو وہاں پر مل سکتی ہیں۔ کہ اگر جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آپ بہت ساری برکات کو دیکھتے ہیں کہ تو کیسے یہ کام کرے گا تو یہ برکت پائے گا، یہ کام کرے گا تو یہ برکت پائے گا، یہ بات مانے گا تو کیسی برکت پائے گا، یہ بات نہیں مانے گا تو کیسی سزا پائے گا۔ یعنی خدا ان تمام عہدوں کے وسیلہ سے عہد کا خدا کے طور پر اپنی قوم کے ساتھ نظر آتا ہے، اور یہ ایک الگ خدا ہونے کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمہ جہتی، یعنی کہ ایک ہی ذات کے اندر بہت ساری وہ تمام باتیں آپ کو اس خدا کی فطرت کا حصہ ملتی ہیں۔ اور خدا کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کہ خدا اگر عہد کا خدا ہے تو وہ صرف عہد کا خدا ہے، یا خدا ایک خالق ہے تو اس کا مقصد صرف تخلیق کر کے کام کو ختم کر دینا نہیں ہے، بلکہ نہ ہی خدا صرف ایک منصف ہے، وہ پیار کرنے والا نہیں ہے، خدا ایک عادل ہے تو وہ بخشنے والا نہیں ہے، وہ رحم کرنے والا نہیں ہے، خدا معاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں خدا کی ہمہ جہتی شخصیت کو، جسے اگر انسان اپنی محدود عقل کے اندر سمجھے کہ وہ شاید کسی طور سے اس کو اس بات میں قید کر سکے کہ خدا کو کسی ایک بات کے اندر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک آؤٹ لائن بنا دینا کہ بس اس کے اندر خدا فٹ ہے، اس سے باہر نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات کے محدود تصور کو ختم کرتی ہیں یہ باتیں، اور اس کی مکمل ذات کے اظہار کا مطلب بیان کرتی ہیں۔ یہ تمام باتیں اس کی ذات کے لامحدود ہونے کا تصور واضح کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اس کے دوسرے حصہ میں جس طرح سے ہم خدا کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں، دوسرے حصہ میں ہم انسان کی حقیقت کے اظہار کو بھی سمجھتے ہیں، اور انسان کی حقیقت جو ہے وہ آپ کو دنیا کی مختلف کتابوں کے اندر کسی ایک اینگل سے، کسی ایک زاویہ کے ساتھ آپ کو بہت خوبصورت، کامل اور بہت ایک خوبصورت آئیڈیل شخصیت کے طور پر، شاید فلاسفروں کی نظر میں، شاید دنیا کے دانشوروں کی نظر میں، یا شاید اور بہت سارے شاعروں کی نظر میں، یا اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ انسان کی شخصیت کو ایک خوبصورت کردار کے طور پر پیش کریں، مگر بائبل انسان کو ایسا ہرگز پیش نہیں کرتی، بلکہ عہد عتیق انسان کے لیے ایک نہایت ہی حقیقت پسندانہ اور بعض اوقات پریشان کن حالت کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اس میں ہم بہت ساری مثالیں آغاز سے دیکھتے ہیں، جیسے
جیسے کہ آدم کا گناہ، اور گناہ کے سبب سے آدم کی حیثیت، اس کی پہچان کا زوال، اور اس کی گراوٹ کے سبب سے اس کا باغ عدن سے نکل جانا، اس کے گناہ کے سبب سے زمین پر ظلم کا برپا ہونا، اس کے گناہ کے سبب سے، جیسے کہ اگر ہم سوال کو دیکھیں تو پیدائش کے 30 باب میں آپ اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ انسان اپنے مقام سے کس طور سے نیچے گر کر کس طرح کی حالت کا شکار ہوا، اور پھر اسی طرح سے اخلاقی ابتری اور انتشار، اور اخلاقی ابتری کی مثالیں بھی ہم پیدائشی کے کتاب سے شروع کر کے تزاد کی کتاب تک آپ بہت سارے ایسے واقعات کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں تو حابل اور قائن کے درمیان آپ کو وہ ایک خاص محبت اور اتنے کلوز رشتے کے اندر بھی نفرت، حسد، لڑائی، غصہ، ایسی بہت ساری اس کے زوال کی حالتیں آپ کو ملیں گی. انسانی اخلاق کے گراوٹ کی مثالیں. اور انتشار کہاں پر پیدا ہوا؟ ذہن میں. اور اس نے دل میں غصہ کر کے اپنے بھائی پر اسے کیا کیا؟ قتل کر. پھر اسی طرح سے معاشرتی ناانصافیاں آپ کو انسانی شخصیت کے زوال کی بہت بڑی تصویر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اجتماعی گناہ، اور اجتماعی گناہ کے اندر 3 طرح کی حالتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک، آپ اخلاقی طور پر کسی ایک خاندان، ایک گھرانے کی صورت میں. پھر اسی طرح سے دوسری ایک سماجی حالت، ایک معاشرے، ایک قبیلے کے اندر. اور پھر تیسری معاشیت قوم، مجموعی طور پر آپ اس کی ناانصافی کا عمل، اس کی اخلاقی پستی کا عمل، اور اس کی ان تمام باتوں میں جن میں ظلم برپا ہو، جن میں زیادتی ہو، اور جن میں خدا کے شریعت کے قوانین کے خلاف انسانوں کے عمل ہوں. اور پھر اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ عہد عتیق جو ہے وہ انسان کی حقیقت کے اظہار کو حقیقت پسند آنا، یعنی واضح طور پر، سچائی کے طور پر، ایز اٹ، جیسے وہ ہے اس طرح سے پیش کرتا ہے. اور وہ اس کی سرکشی کو بھی، اس کی بغاوت کو بڑے ہی صاف الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے. جیسا کہ آپ کے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا زمین پر نظر کرتا ہے، اور زمین کیا ہے؟ گناہ سے بھری، ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور طرح طرح کے گناہوں کا تسلسل زمین پر نظر آتا ہے. اور اس کا تیسرا پہلو عہد عتیق کے مقصد کا یہ ہے. پہلا مقصد تھا کہ خدا کی شخصیت، خدا کی ذات کا اظہار. دوسرا اس کا مقصد تھا انسان کی حقیقت کا اظہار. اور تیسرا مقصد اس کے اندر، عہد عتیق کے اندر، وہ ہے کہ انسان کے لیے ایک واضح مقصد اور مستقبل کی طرف اشارہ. اور اس کے اندر آپ مختلف باتیں اس عہد عتیق میں دیکھ سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس میں پیشن گوئیاں ہیں، پروسیس ہیں اس کے اندر، اور ایسی جن کے اندر انسان کے لیے ایک امید، اس کے بہتر مستقبل کی سمت، اشارہ، اور اس کے مقصد کے لیے اس کی تکمیل کے پہلوؤں پر بات کی گئی. اور اس میں تمثیلی نظام جیسے
پھر اسی طرح سے ہم فسح کا برا دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو کس طور سے اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ خدا کی قربت کو ایک نشان کے طور پر کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، تاکہ آنے والے دور کے اندر اس حقیقی سنجیدگی کو وہ کس طور سے خدا کی صداقت، خدا کی سچائی اور خدا کے ان تمام منصوبوں کو نہ صرف جان سکیں گے بلکہ اس کے عمل کے وسیلہ سے وہ خدا کی قربت کا بہترین تجربہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے قربانی کا نظام ہم دیکھتے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے خدا کی ذات اقدس کو پہچاننا اور اپنی اس قربانی کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو، اپنی قربت کو کس طور سے سمجھا جا سکے، کس طور سے اپنایا جا سکے اور کس طور سے اس کے فائدے کو حاصل کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح سے عہد عتیق کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں عہد عتیق کے اندر عہد عتیق یسوع مسیح کی بائبل کے طور پر نظر آتا ہے، اور بائبل کی تکمیل یسوع مسیح کی ذات اقدس میں کس طرح سے ضم ہوتی ہے، کس طرح سے پوری ہوتی ہے، کس طرح سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس عظیم مکاشفہ کو، کہ یہ ایک نہایت خوبصورت اور انتہائی تفصیلی بصارت ہے کہ اگر عہد عتیق کو آپ سمجھیں گے تو آپ یسوع مسیح کی ذات اقدس کو بائبل کی یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی روشنی میں اس طرح سے ایک صداقت، خدا کے الہام کی تکمیل، خدا کی مرضی کا وہ الہام اور وہ وعدے اور ان کی یسوع مسیح میں کس طرح سے نبوتوں کی، پیشن گوئیوں کی اور ان تمام باتوں کی نہ صرف تکمیل دیکھیں گے بلکہ یسوع مسیح کی ذات اقدس اور یسوع مسیح کے کلام جو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کیا، آپ اس کو اور عہد عتیق کی تمام باتوں کو جو نبیوں کی معرفت، نبوتوں میں، نوشتوں میں اور جگہ بجگہ آپ کو عہد قدیم میں نظر آتی ہیں پیرابلز کی صورت میں، وہ آپ کو ان کی تصدیق ملتی ہے۔ اور عہد عتیق کو یسوع مسیح نے اپنے کلام کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا ہے، یعنی عہد عتیق یسوع مسیح کی بائبل کے طور پر اس طرح سے ہے کہ جب ہم آزمائش کے واقعات میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر استثناء کی کتاب کو استعمال کیا گیا ہے، اس کے حوالہ جات کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دوسری بات ہم رسولوں کی منادی کے اندر بھی عہد عتیق کی باتوں، اس کے متن، اس کے حوالہ جات کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اور جب اس کی ایک مثال اس طرح سے بھی ہے کہ شمعون پطرس ایک ایسا رسول جس کے بارے میں مختلف آراء یہ ہیں کہ وہ ایک ان پڑھ شخص تھا، تو بھی کس طرح سے اس نے عہد قدیم کی وہ تمام باتوں کا استعمال کیا، حوالہ جات کا استعمال کیا اپنے واعظ کے اندر۔ تو اس طرح سے ہم رسولوں کی منادی کے اندر بھی یسوع مسیح کی، جس طرح سے میں نے شروع میں کہا کہ عہد قدیم جو ہے یہ یسوع مسیح کی بائبل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے رسولوں نے بھی اس عہد عتیق کے استعمال کو کس طرح سے اپنی منادی کے درمیان منادی کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے اینٹی رائٹ کہتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اسرائیل کی کہانی کو نہ سمجھیں، یعنی عہد قدیم
کلیسیا جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں یا اسرائیل کہلاتے ہیں، آپ ان کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے، آپ یسوع مسیح کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے. یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم قرار پاتے ہیں کہ اگر آپ نے یسوع مسیح کو سمجھنا ہے تو آپ کو اسرائیل کی کہانی کو سمجھنا ہے، اور اگر آپ نے اسرائیل کی کہانی کو سمجھنا ہے تو اس میں سے آپ کو یسوع مسیح کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور جب آگے بڑھتے ہیں تو الہام یعنی تھیولوجیکل پیراڈاکس، آپ اس کے لیے ان باتوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے اندر اتھارٹی آف اسکرپچر یعنی کہ الہام کا صحیفے کا اختیار، آپ پرانے عہد نامہ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اختیار، ان کا دائرہ کار، ان کی وسعت اور ان کا اطلاق، یہ آپ عہد عتیق میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی عہد عتیق کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اس کے اطلاق کو سمجھیں کہ وہ زمانوں پر اس کا اطلاق کیسا ہے، آپ اس کے دائرہ کار کو، اس کی وسعت کو سمجھیں، تبھی آپ ایک بہتر طور پر اس کے انٹروڈکشن کو، اس کے تعارف کو سمجھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے عہد عتیق مکمل طور پر نہ صرف انسانی ہے اور نہ صرف سے مراد یہ ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے. یہ ایک مکمل طور پر انسانی بھی ہے جس میں زبان کا استعمال، ثقافت کا استعمال اور ادبی اصناف کے لحاظ سے یہ ایک مکمل ایسی تحریر ہے جو انسان کے درمیان روح پذیر ہوئی، یا اس کا واقعہ یا اس کا لکھنے کا عمل وجود میں آیا. اور مکمل طور پر یہ میں نے شروع میں کہا کہ جیسے یہ مکمل انسانی بھی ہے اور دوسری طرف یہ مکمل الہی بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق دو ذاتوں کے ساتھ ہے، ایک خالق اور دوسرا تخلیق. یہ دونوں کے درمیان کے وہ تمام باتوں، کاموں اور ان تمام الہام کی اور انسان کی حیثیت کی، خدا کی اہمیت کی، ان تمام باتوں کا احاطہ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور خدا کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ الہام اور مکمل الہام، تھوڑا نہیں، کسی ایک زمانے کا نہیں، یا کسی خاص درجے تک نہیں، یا کسی خاص علاقے تک نہیں، یا کسی صرف چند لوگوں کے لیے ایک قوم یا قبیلے تک کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کے اندر حیرت انگیز طور پر نہ صرف پرانی دنیا بلکہ نئی دنیا کا بھی ایک مکمل وجود آپ کو اس کے اندر ملے گا. اور الہام کے لیے جو مختلف نظریات آپ سمجھ سکتے ہیں، ان میں وربل طور پر جو وربل پلینری انسپریشنز آپ کو ملتی ہیں، اور یعنی لفظی اور مکمل الہام، ایسا الہام جو لفظی طور پر منہ سے بول کر کہا گیا، جیسے خدا فرماتا ہے، خدا کہتا ہے، خدا نے کہا ہے. اور پھر اسی طرح سے ڈائنامک طور پر بھی کہ آپ متحرک طور پر آپ کو اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو عہد عتیق کے اندر مل سکتی ہیں. پھر اسی طرح سے اس کے لیے اور ایک نقطہ نظر جس میں ان تمام نظریات کا الہیاتی تعلیم میں کینن کی شکل، یعنی کہ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ
خدا کے الہام کو لے کر انسانوں کے لیے ایک عقیدے کی شکل کا اختیار کرنا. کینن کو اردو میں میرے خیال میں اس سے اچھی بات یہی ہے مناسب سی. تو اور بائبل کا کینن جو ہے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کسی بھی من مانے یا انسانی مرضی یا انسانی پسند ناپسند کے مطابق نہیں ہے، بلکہ بائبل کا کینن، بائبل کا قانون، بائبل کے الہام کی تشریح یا بائبل کے الہام کا انسانوں پر اطلاق اور ان کے لیے اس کا دائرہ کار اور اس کے لیے ان کے عقیدے کی تشریح کہہ لیں، اس کے لیے بڑے ہی اہم معیار درج ہے. اور وہ معیار رسولی اور انبیاء کے زمانے کے اندر جس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو سمجھ عطا کی، انہیں الہام بخشا اور اس کے مطابق انہیں جو کچھ عطا کیا وہ اس کا پہلا حصہ آپ کو بائبل کے اس عہد قدیم کے اندر نظر آتا ہے. جیسے آپ یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتے ہیں، جیسے آپ یرمیہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتے ہیں، جیسے آپ حزقیل کے صحیفہ کو پڑھتے ہیں، تو آپ بہت ساری باتوں میں خدا کے الہام کی باتیں جو انسانوں کے ساتھ علاقہ رکھتی ہیں ان کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اس کی بڑی وضاحت آپ کو وہاں پر مل سکتی ہے. پھر موجودہ طور پر آپ کے لیے خدا کا مکاشفہ کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی بڑی ہم آہنگی موجود ہے. جیسا کہ آپ اگر مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں جو کہ بائبل کی آخری کتاب ہے، تو وہاں پر آپ کو تمام چیزوں کو ایک کمپلیٹ حالت میں، ایک تبدیل شدہ حالت میں دیکھتے ہیں. اور جب آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ تخلیق کے مکمل عمل کو دیکھتے ہیں. یعنی اس کا تعلق جو ہے پرانے عہد نامے کا تعلق صرف اور صرف پرانے عہد کے لوگوں کے ساتھ، علاقہ کے ساتھ، زمانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق موجودہ اور آنے والے دور کے مکاشفہ کے ساتھ اس کی مکمل ہم آہنگی. اس میں جو باتیں کہی گئی، جیسے یسایہ کی کتاب کے اندر جتنی نبوتیں، جتنی پیشن گوئیاں آپ کو یسوع مسیح کی ذات اقدس کے متعلق ملتی ہیں، وہ یسوع مسیح کی ذات اقدس پر پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اس کے ساتھ ہم آہنگ ملتی ہیں. اور جتنی پیشن گوئیاں دانیل نبی کے صحیفہ میں کی گئی ہیں وہ ساری آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں ان کی تکمیل کے عمل ملتے ہیں. جو اسی طرح سے آپ کو عبادتی استعمال کے اندر بھی اس کی بڑی خوبصورت وضاحت ملتی ہے. اور جب آگے بڑھتی ہیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے لیے ایک بڑی خاص ایک اور پہلو پر رہنمائی ہماری، اور وہ ہے الہیاتی اختیار اور اخلاقی رہنمائی. اور اس کا تعلق آپ کو شریعت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے. جیسے آپ احبار کی کتاب کے اندر کاہنی خدمت کے تمام اصول و ضوابط دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ آگے جو ہی چلتے ہیں، آپ قربانیوں کی شرح کو دیکھتے ہیں، آپ پاکیزگی کے اصولوں کو دیکھتے ہیں، آپ خدا کے حضور خطا کی قربانی، سوختنی قربانی، رضا کی قربانی اور بہت ساری ایسی باتیں جو اخلاقی طور پر اور خدا کے اختیار اور خدا کے اختیار کے استعمال اور انسانوں پر اس کے اطلاق اور انسانوں کے درمیان ان باتوں کے لیے انسانوں کا اس پر عمل کرنا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان پر کس طور سے آپ ان کے استعمال کو
या उनके इतलाक़ को समझ सकते हैं। और फिर इसी तरह से ये ईमान और अमल के लिए रहनुमाई फराहम करता है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या करता है? ईमान और अमल के लिए मियारी, खास बात कि ईमान और अमल के लिए एक मियारी, यानी मियारी से मुराद ये है कि इसमें दो बातें आती हैं। एक वो कि इंसान के लिए तकाज़े जो कायम किए गए हैं वो उनकी हद में रहकर उन बातों को पूरा करे। और ईमान से मुराद ये है कि पहली बात कि वो उन तकाज़ों को उस हद में रहकर पूरा करे, और दूसरी बात कि वो अपने ईमान में उस खुदा की ज़ात अक़दस की पाकीज़गी, उसके मकाम को अपने सामने बेहतर तौर पर रख कर उसके मुताबिक अमल करें। और इसकी मिसाल बड़ी खूबसूरत हमें 10 अहकाम की सूरत में मिलती है। जैसे कि 10 अहकाम हम में से आज तकरीबन बहुत सारे बच्चों को भी याद हैं, और लोग छोटे बच्चे जो संडे स्कूल सर्विस में इन चीज़ों को सीखते हैं तो फ़ौरन आपको पहले हुक्म से लेकर 10वें हुक्म तक फ़ौरन हर सुनाते हैं। वो कि बहुत से बड़े लोगों को कम याद है। अगर आज किसी को स्पेसिफिकली पूछा जाए कि आप चौथा हुक्म सुनाएं तो शायद किसी को ना पता, 5वां हुक्म सुनाएं किसी को नहीं पता। वैसे 5वां हुक्म किसी को पता है? वो अपने माँ और बाप की इज्जत करना। और जब आप इसके अंदर दो बातें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इलाहियाती इख्तियार और अखलाकी रहनुमाई, तो इसकी खूबसूरत मिसाल आपको इस तरह से मिलेगी कि जब आप पहले चारों अहकाम जिनका तअल्लुक़ खालिस्तन खुदा की ज़ात के साथ है, तो वो इलाहियाती एक पैमाना है। और दूसरा, जब आप 5वें हुक्म को पढ़ते हैं तो आप वहाँ से इंसानी अखलाकी रहनुमाई को पाते हैं। और इंसानी अखलाकी रहनुमाई की खूबसूरत मिसाल 5वें हुक्म से शुरू होकर फिर आगे उन तमाम अहकाम तक जाती है। और फिर इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर हम तश्कीली अमल, फॉर्मेटिव चीज़ें देखते हैं। और वो क्या है कि खुदा के लोगों की शनाख्त और किरदार। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर यानी पुराने अहद के अंदर आप जब फॉर्मेटिव चीज़ों को देखते हैं, तश्कील के अमल को देखते हैं, तो वहाँ पर आपको खुदा के लोगों की शनाख्त और किरदार कैसे तश्कील दिया जाता है, कैसे तश्कील पाता है, कैसे बनता है, कैसे वजूद में आता है, और उसकी दुरुस्त तशरीह के लिए ज़रूरी है कि ओल्ड टेस्टामेंट को समझने के लिए, इसकी वजाहत को सीखने के लिए और इसकी बेहतर तफसीर के लिए आप इसके सही सियाक़ो सबाक़, इसके मतन और इसके दायमी असूलों को मद्देनज़र रखें। यानी आप अगर ओल्ड टेस्टामेंट को समझना चाहते हैं तो उसकी दुरुस्त तशरीह के लिए ज़रूरी है कि आप इसके सियाक़ो सबाक़ को समझें। कि अगर एक बात जब हम मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ते हैं तो आप कभी गौर कीजिएगा कि एक जगह पर खुदा बोल रहा है, फिर उसके बाद मुसन्नफ़ अपनी बात कर रहा है, फिर उसके बाद वो किसी चीज़ की तहकीक बयान करता है, और फिर खुदा बोलता है, और फिर आगे से वो अपने दिल का ख्याल बयान करके
خدا کی بات کا جواب دے رہا ہے، یعنی مختلف حالتیں اس کی، ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی بہتر تفسیر کے لیے، بہتر تشریح کے لیے آپ اس کے متن کو سمجھیں، اس کے دائمی اصولوں کو سمجھیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا کٹر قسم کا رویہ اختیار کر لیں کہ آپ کی بات ہی صرف حرف آخر ہو، بلکہ آپ اس پر ایک ایسا خیال تو ضرور پیش کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم ایک نارملائز طور پر یہ کہہ سکتے ہیں چیزوں کو کہ ٹھیک ہے، ایک خیال، ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہ جو میں نے کہا ہے وہی حرف آخر ہے۔ اس کے لیے نہ تو سخت قانونی رویہ آپ کے ذات سے جو آپ قائم کریں، اور نہ ہی مکمل طور پر کسی بات کو نظر انداز کر دیں۔ یعنی اس کے متن کو سمجھنے کے لیے، اس کا انٹروڈکشن جاننے کے لیے ضروری ہے، اس کی وضاحت کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کے اندر اس کے لیے اس کا پس منظر آپ کے ذہن میں، آپ کی سمجھ میں ہو۔ اور قدیم مشرق قریب، یا یہ کہہ لیں کہ ہم عہد عتیق کی دنیا اور جغرافی تاریخ کو جب ہم دیکھیں تو اس کے انیشیٹ نیئر ایسٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ آپ ان تمام باتوں کو جو جن میں یہ عہد قدیم وجود میں آیا، یعنی یہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تھوڑا ہی قریب ماضی کے ساتھ ہے، ماضی قریب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی علاقائی اور جغرافیائی حیثیت کون سی ہے؟ مشرق وسطیٰ، غالباً مشرق وسطیٰ ہے۔ اور یہ قدیم مشرق کے قریب میں ابھرا ہے، اور اس کی اہم مماثلتیں بھی مندرجہ ذیل ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ بائبل کے اندر نوح کے واقعہ کو دیکھتے ہیں، طوفان کے واقعہ کو، اور یہ ایک حقیقت کا واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح سے قانونی ضابطے، بہت ساری ثقافتیں ختم ہو گئی، مگر اس کے باوجود بائبل کے قوانین کے مطابق آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ کی شریعت کے قوانین کو لے کر، اس کے ضابطے اور اصولوں کو لے کر قوانین بنائے گئے، عدالتیں بنائی گئی، بزنس کے اصول مرتب پائے، اخلاقیات کی درجہ بندی، حدود بندی، انسانوں کے رائٹس، ان تمام باتوں میں آپ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کے باوجود کہ یہ چیزیں صرف انسان کی ذات کے ساتھ آتا کرتی ہیں یا تعلق رکھتی ہیں، اس کی ایک الہی اور بلکہ یہ کہوں گا کہ اس کی الہیاتی ایک منفرد پہچان بھی ہے۔ اس کو اگنور کر کے آپ کبھی بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بہتر طور پر نہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی وضاحت کو بہتر طور پر اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو بڑی خوبصورت مثالیں آپ کے سامنے، جیسے کہ آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر یا پرانے عہد کے اندر، عہد قدیم کے اندر، آپ حکموں میں سے پہلے حکم کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں خدا کی ذات اقدس کی وحدانیت لا شریک طور پر، وہ ویسا لا شریک نہیں جیسا کہ دوسری ٹرمز میں استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پڑوسیوں میں، بلکہ کثرت میں وحدانیت، کثرت میں وحدانیت، اور یعنی اس کو توحید کا
नाम भी दिया जाता है। वाहिद खुदा, बिला शिरक, बिला शरीक, ऐसी ज़ात अक़दस। और फिर इसी तरह से अहद अतीक के अंदर उन तमाम खुदाओं के मुकाबले में जो अपनी मनमानी या ये कह लें कि जिन्हें लोगों ने इस तरह से नाम दे रखे थे कि ये पानी का खुदा है, ये ज़रखेज़ी का खुदा है, ये मोहब्बत का खुदा है, ये फ़लाँ खुदा है, ये फ़लाँ खुदा है, नहीं बल्कि उनके मुकाबला के अंदर अहद कदीम के अंदर खुदा की ज़ात अक़दस का बयान जो है वो एक कुदरत वाले खुदा के तौर पर, मोहब्बत वाले खुदा के तौर पर, और उन तमाम बातों में जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि खुदा की ज़ात अक़दस कहा था कि खुदा खालिक है, खुदा खालिक है, खुदा निजात देने वाला है, खुदा मुनसफ है, और वो सारे पॉइंट जो मैंने शुरू में आपके सामने रखे हैं। फिर इसी तरह से खुदा की ज़ात अक़दस के तअल्लुक़ से इसकी इलाहियाती अहमियत इस तरह से भी बढ़ जाती है कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि इंसानों के लिए ज़मीन के ऊपर ज़रखेज़ी का अमल, जो कि उस ज़माना के अंदर इंसानों का दारोमदार ज़मीन की पैदावार पर था, और ज़मीन की पैदावार का तअल्लुक़ आसमान से बरसने वाली बारिश के साथ था, और बारिश का तअल्लुक़ किसकी ज़ात के साथ था? खुदा की ज़ात के साथ। कि अगर खुदा बारिश बरसाएगा, ज़मीन पर ज़रखेज़ी होगी, और ज़रखेज़ी इंसानों के लिए खुराक का बंदोबस्त करेगी, और इंसान खुशहाल और आसूदा। और जैसा कि हम देखते हैं कि खुदा ने भी अपनी ज़ुबान मुबारक से ये कहा कि मैं वक्त पर तेरे मुल्क में नहीं बरसाऊंगा, तेरी पैदावार बढ़ाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा। और बहुत सारी मिसालें आप जब आप बाइबल स्टडी में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातों के पॉइंट समझ में आ सकते हैं कि खुदा की इलाहियाती फितरत जो है वो इंसानों की भलाई के साथ, ज़मीन की ज़रखेज़ी के साथ, इंसानों की आसूदगी के साथ किस तरह से तअल्लुक़ रखती है। फिर इसी तरह से हम इसे इंसानों की आसानी, इंसानों की फलाह के मुख्तलिफ पहलुओं में भी इस अहद कदीम के अंदर की गई बातों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जिनमें चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब बाबिल को तामीर किया तो उसके अंदर एक सोच आई कि वो अपने महल से या ऊंची जगह से जहाँ से वो देखता है और एक शहर को खूबसूरत हालत में देखता है तो क्या कहता है कि ये बाबिल जिसे मैंने खूबसूरत तामीर, मगर ये उसका घमंड उसके दिल में समाया था और खुदा ने उसे सजा भी दी। मगर तो भी इन तमाम बातों में हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर इंसान के लिए वो तमाम चीज़ें जो इंसानी तहजीब के लिए, इंसानों की आसानी के लिए, इंसानों की सहूलतों के लिए हमें मिलती हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमें बहुत सारे मुख्तलिफ वाक़यात या पहलू मिलते हैं उनके, और उनमें आप देख सकते हैं कि तजारती रास्ते बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जैसा कि अगर आप अपने पास
داستان میں سے مثال لیں تو یہ موٹر ویز جو ہیں وہ تجارتی عمل کے لیے بہت زیادہ تیز ترین زمینی راستے کے طور پر، کیونکہ اس وقت تو جہاز نہیں ہوتے تھے، اس وقت تو ایروپلین وغیرہ یا فضائی سفر کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں تھا، مگر زمینی راستوں میں تجارتی راستوں کے لیے آسانیاں فراہم کیے جانے کے پہلو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ فوجی تصادم بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر. جنگی حالات انسانوں کے، قوموں کے، قبیلوں کے، یہ ایک آؤٹ لائن ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر اس چیزوں کی انسانی تہذیب کے تعلق سے. اور پھر اسی طرح سے ثقافتی تبادلے ہیں، جیسے آپ کو مصر کی تہذیب ملتی ہے، بابل کی تہذیب ملتی ہے، یونانیوں کی تہذیب ملتی ہے، اور طرح طرح کے علاقوں کے اندر آپ مختلف تہذیبوں اور مختلف لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ ایک دوسرے کے ساتھ تہذیبوں کا آپس میں ملاپ. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ملک مصر میں یعقوب کی نسل گئی تو یہ لوگ ایک الگ تہذیب کے ماننے والے تھے، ان کا چال چلن، ان کے طور طریقے مختلف تھے، مصریوں کے طور طریقے فرق تھے. پھر اسی طرح سے بہت سارے اہم علاقے آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ان کی الہیاتی اہمیت بھی ملے گی، اور اس کو ہم بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلے خدا کی ذات اقدس، پھر انسان کے لیے وہ تمام سورسز، اور پھر اس کے بعد اس کے کردار کی تشکیل، پھر اس کی تہذیب، اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ خدا کی ذات اقدس کا تعلق، اور پھر اسی طرح سے اب جگہ تک ہم آ پہنچے ہیں کہ اس جگہ کے اندر کہ جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اہم علاقے ہیں، جیسے میسوپوٹامیہ ہے، ابراہیم کا اصل وطن پیدائش کی کتاب 11ویں اور 12ویں باب میں آپ کو ملتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ہم آگے چل کر انسانوں کی اپنی ایک تخلیق یا شاہکار، وہ جسے اس نے اس طور سے سمجھ کے ساتھ تعمیر کیا کہ وہ اس زمین پر اپنی یادگار کو قائم کرے. ان میں علاقوں میں آپ کو ایک مشہور علاقہ ملے گا بائبل کے اندر، وہ ہے بابل کا علاقہ. اور بابل کے اندر کیا ہوا تھا؟ بابل کے اندر کیا ہوا تھا؟ بابل کا برج تعمیر کیا گیا، اور برج تعمیر کرنے میں ان لوگوں کی سوچ کیا تھی کہ ہم اپنی یادگار قائم کریں، ہم اپنی یادگار قائم کریں، اور اس یادگار کے اندر انسانی غرور کا عمل پائے جانے کے سبب سے خدا نے اسے، جس طرح سے انہوں نے اپنی یادگار اسے نشان عبرت بنایا، وہاں سے زمین کے تمام لوگوں کے اندر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. اور پھر اسی طرح سے ہم مصر کو دیکھتے ہیں. آپ مصر کی تہذیب کو، مصر انسائکلوپیڈیا کو پڑھیں تو آپ کو ایک بڑی گہری اور قدیم قسم کی اور پیچیدہ قسم کی تہذیب کے اثرات ملیں گے. اور یہ بائبل کے اندر، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بڑے نشانات میں سے، بڑے علاقہ جات کی خصوصیت کے طور پر ان کا بیان ملتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ہم اس کے اندر یوسف کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس کی بقا اور اس کی حفاظت کے واقعات کو علاقوں کے اندر، کس طرح سے وہ کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد اس شخص کو اس کا بیچا جانا، پھر
वहाँ पर जाकर एक जगह पर ऐसे गुलाम खरीदा जाना, घर में एक मुमताज़ हैसियत हासिल कर लेना और फिर वहाँ से कैद में चले जाना, कैद में दुख उठाना और फिर उसके बाद फिर से एक मनसब पर बहाल किया जाना। और फिर हम जब खुरूज की किताब में देखते हैं तो वहाँ पर जुल्म और गुलामी आपको नज़र आते हैं। यानी ये वो जगहें हैं जहाँ जुल्म है, गुलामी है। एक नस्ल 430 साल तक तकरीबन एक ऐसी तहजीब के ज़ेर असर कि वो अपनी समझ, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त तक को भूल जाते हैं। और यूँ मिस्र एक इलाहियाती अलामत के तौर पर हमें मिलता है। फिर इसी तरह से गुलामी और नजात दोनों एक ही जगह से आपको उनका आगाज मिलता है कि आप एक 70 लोगों का काफिला मुल्क मिस्र में जाता है और 6 लाख मर्द की सूरत में अलावा इसके बच्चे और औरतें, वहाँ से एक काफिला आज़ाद सूरत में बाहर निकलता है। ये एक बड़ा किस्म का बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट का साइन है, उसका सिंबल है जगह के तौलक से। और इसके लिए हम देखते हैं कि उसका आगाज जो है वो मिस्र से होकर कनान की सरजमीन तक की सिमत आपको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मिलती है। और यानी गुलामी से रिहाई और वादे की सरजमीन तक का सफर, यानी एक अहम ज़मीनी गुज़रगाह के तौर पर उसका जिक्र आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। और वो 40 साला सफ़र आपको अहद कदीम के अंदर बड़े ही नुमायाँ वाक़यात के साथ और खुदा की कुदरत के कामों के साथ, इंसानों की बगावत और सरकशी के साथ, उसके बावजूद खुदा के अपने वादों को पूरा करने, खुदा के शरीयत के देने और खुदा के वादे की सरजमीन तक पहुँचाने के तमाम वाक़यात आप ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर देख पाते हैं। और फिर इसी तरह से आप देख पाते हैं कि मुसलसल जंगों और कशमकश का मरकज, आप इन तमाम चीज़ों को उस इलाका के अंदर देख पाते हैं। और इसका जिक्र आपको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बड़े साफ और नुमायाँ अल्फाज के साथ मिलेगा। और फिर इसी तरह से ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आपको इसके इंट्रोडक्शन के अंदर एक गैर मुस्तकम इसराइल जो जगह ब जगह, मुल्क ब मुल्क, या कह लो कि मुल्क से अगले मुल्क, उससे अगले मुल्क, एक अबतरी की हालत में, एक बेसरो समानी की हालत में, एक जंग की हालत में, और एक हम उसको क्या कह सकते हैं कि अदम इस्तेहकाम की हालत में, कि जिनको एक जगह पर सुकून नहीं है, जिनको एक जगह पर एक बाकायदा तौर पर कोई एक मजबूत और मुस्तकम हालत नसीब नहीं है। हम इन बातों का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं। और फिर इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें माशरती और सकाफती पहलुओं पर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की तालीम मिलती है। और आप इसकी मिसालें एस्टर की किताब के अंदर, रूथ की किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ों की सकाफती तस्वीर
اور زرعی معیشت جو تھی اس کا تعلق ڈائریکٹ انسانوں کے لیے، زراعت کا تعلق سب سے زیادہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ پانی کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اور پانی کا سورس تھا اس وقت بارش، اور بارش کا تعلق آسمان سے، اور آسمان کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ، یا کہہ لو کہ خدا کے آسمان سے، یا یہ کہہ لیں کہ یہودی کبھی بھی خدا یہوہ خدا کو اس طور سے اس پاک نام کو لینے کی بجائے آسمان کا لفظ استعمال کیا، اور اس لیے انسانوں نے خدا کے نام کے لیے جو الوہیم استعمال کیا، وہ انسانوں نے اپنی طرف سے بہت نیچے آ کر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایسا پاک نام ہے اس کو لینا روا نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ آسمان کی ٹرم استعمال کرتے، آسمان سے بارش آئے گی، یعنی خدا کی طرف سے بارش کا ملنا، اور اس کے اندر جو سب سے خاص بات آپ کو ملے گی اس کا تعلق ہے ڈپینڈنسی، یعنی کہ انحصار، آپ کس پر ڈپینڈنٹ ہیں، آپ کس پر انحصار کرتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی انسانوں کی ذات سے ڈائریکٹ خدا کی ذات کے ساتھ، اور اگر آپ اس میں سے خدا کی ذات کو نکالتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر وہ کوئی بھی چیز آپ کو مکمل نظر نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح سے اجتماعی شناخت آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، پرانے احکام میں اجتماعی شناخت، اور جب آپ حوالہ جات کو پڑھتے ہیں تو خدا جب بھی کلام کرتا ہے تو کہتا ہے سن اے اسرائیل، اے بنت صیون، اے اسرائیل کی بیٹی، یا اور طرح کی مختلف ایسی ملتی جلتی لفظ استعمال کی گئی، اور اجتماعی شناخت کا ذکر آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ملے گا، یعنی ایک کلیسیا کی صورت میں، ایک امت کی صورت میں، ایک قوم کی صورت میں، خدا کی جماعت کی صورت میں ایسے ٹائٹل آپ کو ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے گناہ اور راست بازی، اس کا تعلق بھی صرف انفرادی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بھی اجتماعی حقیقتیں آپ کے سامنے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آپ کو ملیں گی، اور جیسا کہ ایک شخص کے گناہ کرنے کے سبب سے قوم جنگ ہارنے لگ گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ روئے، اور انہوں نے آ کے اپنے اپنے خیموں کو نہیں گئے بلکہ وہ میدان میں جمع ہو گئے، اور کہا گیا کہ سارے اکٹھے ہو جو اب پتہ چلے گا، برا ڈالا گیا پہلے قبیلوں، پھر اس کے بعد وہ جیسی ترتیب بنتی آئی خاندانوں میں سے، پھر آگے ان کے خاندان میں، اور پھر کس کے نام پر برا نکلا؟ قومی گناہ،
खुदा के फैसले आपको मिलेंगे इसमें, कि खुदा ने किस किस वक्त पर कैसा फैसले किए और उनकी तमाम तर हालतें किस तौर से वहाँ पर आपको अमली तौर पर नजर आएंगी। और उसके लिए आप किस तौर से देख सकते हैं कि जंग जारी है और कौम अपनी पूरी तौर से फतह याब नहीं हुई, और खुदा का बंदा यशवा खुदा से दुआ करता है और सूरज को ठहरने का हुक्म दिया करता है। तो क्या होता है? सूरज, और फिर इसी तरह से खुदा फरमाता है अपनी कौम के लोगों को कि तुम बस खड़े रहो, खामोश रहो और मेरी कुदरत के कामों को देखो। और आपको मेरे कुलसुम का वाक़या याद आएगा। आगे बहुत बड़ा समंदर है, पीछे दुश्मन की फौजें हैं, और इन तमाम बातों में आपको जो नुमाया और सबसे बढ़कर बड़ी बात आपको नजर आएगी वो क्या होगी? वो खुदा की ज़ात मरकजी हैसियत, उल्टा टेस्टामेंट का मरकजी नुक्ता आपको खुदा की ज़ात हैसियत। फिर इसी तरह से हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ज़मीन के तअल्लुक़ से ये आखिरी पॉइंट मैं रखना चाहूँगा। टाइम कितना हो गया है? कितने मिनट? तो कितने मिनट और बाकी हैं हमारे पास? हैं? ऊपर चले गए? तो मैं तो सोच लिया मुझे अच्छा चले ठीक है। आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ज़मीन को बड़ी अहमियत की गई है, और ज़मीन के लिए अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अहद मतलब वादा किया गया, और ज़मीन की भी इलाहियाती जगरियाफी हालत है, और वो कौन सी जगह है? वादे की सरज़मीन। यानी कि उसके लिए खुदा अपनी नज़र में एक ख़ास एरिया को ख़ास अहमियत देता है, और ये हम के अंदर देखते हैं। और ये ज़मीन दो तरह से चीज़ों की निशानदेही करती है। एक तो ये कि खुदा जो वादे करता है उनकी तकमील में हमेशा सादिक है, और दूसरी बात कि खुदा ने ज़मीन को वादे के वसीला से उन्हें नामज़द करके अपने फजल को ज़ाहिर किया। यानी ये खुदा के फजल की तकमील की खूबसूरत मिसाल है। और फिर इसी तरह से इसके लिए हम वादे देखते हैं किसके साथ हैं? अब्राहम के साथ वादा किया गया, वादे की सरजमीन का, वादे के फरजंद का। फिर इसी तरह से कि ये ज़मीन जो है ये इंसान की कमाई हुई चीज़ नहीं है। इस तरह जैसे कहते हैं ना, पाँच वाले था मैं बड़ी मुश्किल ना ले आओ, हैं? नहीं, बल्कि ये खुदा के फजल का, लोगों के लिए खुदा के फजल का इजहार था। यानी बात के अंदर खुदा आपको शराइत में बांध कर नहीं फजल करता। खुदा कभी भी शराइत में बांध कर फजल नहीं करता, बल्कि फजल का मानी और मकसद ही उस तौर से पूरा होता है कि जब आपकी कोई कमाई या कोई मेहनत काम ना आए और खुदा तो फतन ना हैसियत रखते हुए भी आपको वो, और ये आपको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ज़मीन के तअल्लुक़ से खुदा की बरकत, खुदा का फजल और तोहफे की हालत और फरमाबरदारी और उन तमाम बातों के लिए
کر تکمیل کے عمل تک خدا کی مرضی کو پورا کرنے اور کامل طور پر اور انسانوں کے ساتھ خدا کے حقیقی ولد کی خوبصورت تصویر آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ملتی ہے، جس میں مستقبل میں بحالی کی امید بھی ملتی ہے، خدا کی بادشاہی کی علامت بھی ملتی ہے، اور ان تمام تر باتوں میں آپ کو اس الہیاتی مطالعہ کے سبب سے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر یسوع مسیح کی ذات اقدس کو بہترین انداز، پاک روح کی مدد اور خدا کے الہی منصوبہ کو سمجھنے کی بہترین تشریح، تفسیر اور مطالعہ آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں مل سکتا ہے۔ سو خدا اس کلام کے، اس تشریح کے اور سارے آج کے سیشن کے